أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ درس میں بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے حوالے سے شروع ہوئی تھی۔ آج اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار گھر گیا، وہاں میری خالہ سعودی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری خالہ کچھ کہانت کے کام کرتی تھی، اس میں نجوم کی کچھ معلومات رکھتی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا، دیکھتے ہی کچھ اشعار پڑھے۔ ان اشعار میں الفاظ یہ تھے: ابشر وحییت ثلاثا وترا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى، اے عثمان تم کو بشارت ہو تین کی سلامتی کی، پھر 3 بار، پھر 3 بار، پھر 3 بار، ثم باخرى لکی تتم 10، پھر ایک اور تاکہ 10 مکمل ہو جائیں۔ لقیت خیرا وعوقیت شرا، کہ تمہیں خیر مل گئی اور تم شر سے بچا دیے گئے۔ نکحت واللہ حسانا زہرا وانت بکر ولقیت بکرا، اللہ کی قسم انہیں ایک نہایت اور پاک دامن عورت سے نکاح کیا ہے، تو خود بھی ناکح ہے، ناکحت خدا ہے، اور ناکحت خدا سے تیری شادی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا، میں بڑا حیران ہوا، خالہ کیا کہتی ہیں؟ اس پر سعودی جو میری خالہ تھی انہوں نے کہا: عثمان یا عثمان یا عثمان، لکل جمال ولک الشان، تمہارے لیے ایک جمال ہے اور تمہاری بڑی اونچی شان ہونے والی ہے۔ ھذا نبی معہ البرہان ارسلہ بحقہ الدیان، یہ نبی ہیں جن کے ساتھ نبوت اور رسالت کے براہین اور دلائل بھی ہیں، رب الجزا نے ان کو حق دے کر بھیجا ہے۔ وجاء التنزیل والفرقان فأتبعه لا تغیابک الاوثان، تمہارے پاس اللہ کا کلام اترتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، اور تو ان کا اتباع کر، کہیں بت تجھ کو گمراہ نہ کر دیں۔ میں نے کہا: اے خالہ، آپ کو ایسی شے کا ذکر کرتی ہیں جس کا شہر میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، ایسی کوئی نبوت کی بات، کوئی ایسی بات ابھی تو یہاں پہ مکہ مکرمہ میں موجود ہی نہیں ہے، آپ ایسی کیسی بات کر رہی ہیں؟ تو خالہ نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ رسول من عند اللہ، جاء بتنزیل اللہ یدعو الی اللہ، قولہ صلاح ودینہ فلاح وامرہ نجاح، ما ينفع الصیاح لو وقع الرماح وسلت الصفاح ومدت الرماح۔ کہنے لگی محمد عبداللہ کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا قول سراسر فلاح اور بہبود ہے اور ان کا حال کامیاب ہے، ان کے مقابلہ میں کسی کی چیخ و پکار کارآمد نہیں ہوگی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور کتنے ہی نیزے ان کے مقابلے میں چلائے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئیں، مگر ان کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا۔ خاصا پریشان تھا اور مجھ پہ خاموشی طاری تھی۔ میں اسی کیفیت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرا ان سے کچھ رابطہ پہلے سے تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا: کیا بات ہے عثمان، کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری خالہ سعودی نے ایسے یہ باتیں کہی ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہو، بردبار ہو، حق اور باطل میں تمہیں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بت کیا چیز ہیں جن کی پرستش میں ہماری قوم مبتلا ہے، جن کی عبادت ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ یہ بت کیا ہیں؟ نہ کسی نفع میں نہ کسی نقصان میں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ بے شک بات تو صحیح ہے، اور میری خالہ نے بالکل سچ کہا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا ہے، اور محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنا پیام دے کر بھیجا ہے اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں تم ایسا کرو کہ ان کی خدمت کے بابرکت میں موجود ہو کر ان کے کلام کو سنو۔ اور اتفاق یہ تھا کہ وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ کے دست مبارک میں کوئی کپڑا وغیرہ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام کے کان مبارک میں کوئی سرگوشی فرمائی، اور پھر نبی علیہ السلام گزرتے ہوئے بھی پلٹ کر واپس تشریف لائے، عثمان کے قریب بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما تمالت حين سمعت قوله ان اسلمت واشهد ان لا اله واشهدت ان لا اله الا الله وان محمد لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ کہتے اللہ کی قسم آپ کا کلام سنتے ہی میں ایسا بے خود ہوا اور ایسے بے اختیار میں فوراً اسلام میں داخل ہوا کہ یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میری خالہ نے تو مجھ سے ان اشعار میں، جب کہ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تھا اور میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تب مجھے بشارت دی تھی کہ وہ علم نجوم کا کام کرتی تھیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرا رقیہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان سے نکاح ہو گیا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کی بیٹی سے میرا نکاح ہوا تو سب نے اس زواج کو، اس اقتران کو استحسان کی نگاہ سے دیکھا، پسند کی نگاہ سے دیکھا، اور میری خالہ سعدی کی بات درست ہو گئی۔ انہوں نے جب اس بارے میں خالہ کو بتایا تو خالہ نے پھر اشعار پڑھے۔ خالہ شاعرہ تھیں، انہوں نے کہا حد اللہ عثمان الصفی بقولہ فارشدہ واللہ یہدی الی الحق، اللہ نے اپنے بندے عثمان کو ہدایت دی اور اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے۔ فتابع بالرأی الشدید محمدا، پس عثمان نے اپنی صحیح رائے سے، صاحب الرائے ہونے کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ وکان ابن اروہ لا یصد عن الحق، اور یہ اروہ کا آخر کے اروہ کا بیٹا ہے تو یہ حق سے کیسے رک سکتا، کیسے اعراض کر سکتا ہے۔ اروہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے۔ پھر کہا وَأَنْكَحَهُ الْمَبْعُوثُ إِحْدَى بَنَاتِهِ فَكَانَ كَبَدْرٍ مَازَجَ الشَّمْسِ فِي الْأُفُقِ، اور مبعوث یعنی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے حق میں کر دیا ہے، ان کے نکاح میں اپنی بیٹی دی ہے، بس یہ التقاء ایسا ہوگا جیسے شمس بدر کا افق میں اشتباہ ہو، سورج اور بدر کا چاند آپس میں افق میں ملاقات کریں، ایسے اللہ رب العزت نے یہ ملاقات، یہ نکاح کی صورت پیدا فرمائی ہے۔ فدا لک یا ابن الہاشمیین محتجا محجتا فانت امین اللہ ارسلت الحق بالخلق، اے ہاشم کے بیٹے محمد بن عبداللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ تو اللہ کے امین ہیں، مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان تمام کا اسلام مخفی تھا۔ ان حضرات کے نام عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، یہ سب کے سب ایک ہی مجلس میں مشرف باسلام ہوئے۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون اور عبیدہ بن الحارث اور ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف اور ابو سلمہ بن عبد الاسد، یہ سب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور احکام اسلام سے آگاہ کیا، خبردار کیا۔ بیک وقت ان تمام احباب نے اسلام قبول فرمایا اور یہ تمام کے تمام حضرات اس وقت دار ارقم میں پناہ گزین تھے۔ اسی طرح عمار اور صہیب، یہ دونوں حضرات دار ارقم کے دروازے پر پہنچے، آمنا سامنا ہوا، کیا ارادہ رکھتے ہو؟ ایک دوسرے سے سوال کیا اور ایک ہی سوال تھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا کیا ارادہ ہے؟ میں کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضر ہوں اور ان کو سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم دونوں، یہ الفاظ عمار ابن یاسر کے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ وہاں موجود ہوئے اور ہمارا ارادہ نبی علیہ السلام کے کلام مبارک کو سننے کا تھا، اور ہم نے آپ کو سنا اور سننے کے بعد ہم فوراً اسی مجلس میں ہی مشرف اسلام ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں جو ہمارے سکھر کے قریب آرام فرما ہیں، ان کا نام ہے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کا تذکرہ ہوگا بروز ہفتہ۔
عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھر سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر مدفون ہیں. یہاں معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور یہ بستی چھوٹی سی بستی ہے، وہاں ہمیں موقع ملا زیارت کرنے کا. عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بڑا قیمتی اسلام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن اس درس کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے.